الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے یوم دفاع پاکستان۔ دیکھیں، تمام زندہ اقوام اپنے تاریخ کے بڑے بڑے ایام نہایت عقیدت و احترام سے منایا کرتی ہیں۔ 6 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا انتہائی باوقار دن ہے۔ اس ملک کی عظمت ہماری عظمت ہے۔ دنیا کی واحد اسلامک سلطنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلر پاور بنایا۔ کتنا عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت کو بحال کیا اور اس کے وقار کو بلند کیا۔ افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ہمارے پورے ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو بہت ہی خوبصورتی سے چل رہا ہے۔ پھر 6 ستمبر 1965 کی صبح کو ریڈیو پاکستان گونجتا ہے، جس کی آواز میں صدر پاکستان محمد ایوب خان قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج 6 ستمبر 1965 کی صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان پر لاہور کی جانب حملہ کیا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک ہندوستانی فوج کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ہی وطن عزیز کا بچہ بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ کے ایم عالم بہادر اور جنباز پائلٹ نے سرگودا کے مقام پر ایک ہی منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیاروں کو دھول چٹا دی تھی۔ وطن کے ان غیور جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر بھارت کے 120 ٹینکوں کو دفن کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ لاہور کی سڑکوں پر ناشتہ کرنے کے بعد، اپنی فوج سے سلامی لینے کے بعد، جم خانے میں جام سے ٹکرانے کا لال شستری کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ پھر 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی جانب گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا، اور اس کے 5000 سے زائد فوجی واصل جہنم ہو چکے تھے، اور ان کا غرور دھول چاٹ رہا تھا۔ ہر طرف پاک فوج کی سرخروہی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ یہ عظیم دن ہمیں شہیدوں کی قربانیوں اور غازیوں کی جرت اور اپنے آبا و اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے۔